السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ کے فضل سے دوسری طاق ہے اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آخری عشرہ اور لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ جو کہ پہلے 2 عشروں سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت افضل ترین ہے، اور اعمال کے لحاظ سے، اعمال کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا ہے، تاکہ جب رمضان اختتام پذیر ہو تو اللہ کی نظر میں ہم پاکیزہ اور مقرب بندوں میں شامل ہو چکے ہوں، اللہ کے ہاں ہمارا رتبہ بلند ہو چکا ہو، اس کے فرشتے ہمیں اس دنیا میں بھی اور عرش میں بھی مشہور کر دے۔ اللہ خود کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبریل امین صدا لگائے کہ میں اور میرا اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اسی طرح اللہ جو ہے وہ مخلوق کے دلوں میں بھی ہماری محبت ڈال دے۔ اس طرح سے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ عرش پر ندا لگائے۔ تو انشاءاللہ یہ عشرہ اس لحاظ سے بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ میننگ فل ہے اور بلیسڈ ہے کہ جو کام ہم سارا سال سارے ماہ اور رمضان کے پورے ماہ میں نہیں کر سکے وہ اس آخری عشرہ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دیا کرتے تھے، اور عبادت ان تاکراتوں میں اور عشرہ رمضان میں، اس جو آخری عشرہ چل رہا ہے اس میں عبادت کرنا، سنت پر عمل کرنا بھی ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ رواہ بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم نے خود اپنی کمر کس لینی ہے عبادت کے لیے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، ان راتوں کی اہمیت، ان کی فضیلت سے ان کو آگاہ کرنا ہے، نہ صرف اپنے اہل و عیال بلکہ اپنے فرینڈز میں بھی اس کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ
آج کل اتنا اس اشرا کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، اور ہم نے جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم نے بتانا ہے کہ یہ اشرا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو طاق راتیں ہیں وہ بہت ہی فضیلت والی ہیں، اور خود بھی ان طاق راتوں میں خود بہت زیادہ عمل کرنے ہیں، نیک کمال کرنے ہیں، اور بہت ہی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنی رمضان کے عام دنوں میں عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے دو اشروں میں ہم ویسے عبادت نہیں کر پاتے۔ پہلا اشرا تو ہماری سستی و کاہلی کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے، ہماری باڈی وہ اس طرح سے ورک نہیں کرتی، کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے۔ دوسرا اشرا بھی اسی طرح سے ہی گزر جاتا ہے، اتنی نیک عمل نہیں کر پاتے۔ جو لاسٹ اشرا، جو آخری اشرا ہے رمضان کا، اس میں ہم خود کو ایک بونس، یوں سمجھ لیں کہ یہ اشرا بونس ہے ہمارے کے لیے، اور اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو عبادت ہم پہلے دو اشروں میں نہیں کر پائے، اس کو ان دو اشروں میں کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ جو کمی بیشی رہ گئی وہ اس آخری عشرے میں پوری ہو سکے۔ اس متعلق حدیث ہے صحیح کہ حسن بن عبید اللہ سے روایت ہے، کہا میں نے ابراہیم نخعی سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے اسود بن یزید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ اس سے علم ہوا کہ یہ اشرا، یہ 10 دن اور یہ طاق راتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ان میں ہم نے اپنا 100% دینا ہے، تاکہ ہم پاک ہو سکیں، گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ جب بھی لیلۃ القدر، آپ ہر رات کو لیلۃ القدر ہی سمجھ کر گزاریں، تاکہ آپ اپنی عبادات میں زیادہ خشوع و خضوع لا سکیں۔ اور عشرے رمضان جو کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے آج ہمیں دوسری طاق رات نصیب کی ہے، اس میں یکسو ہو کر عبادت کرنی ہے، تراویح، تہجد، قیام اللیل کرنا ہے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اذکار کرنا ہے۔ خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں۔ اور جو اس اشرا کی محسوس دعا ہے طاق راتوں کی، یعنی جو لیلۃ القدر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ہمیں سکھائی ہے، وہ آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کر لینی ہے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں، یا جب بھی آپ فارغ ہوں، آپ کے زبان پر وہ ذکر چلتا رہے، وہ دعا چلتی رہے۔ اور یہ دعا یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف فرما دے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے، اور اس طاق رات کو خوب محنت کریں، یوں سمجھیں کہ یہی طاق رات لیلۃ القدر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے خود کو بخشوا سکے، اپنے گناہوں کی رو رو کر گر گرا کر معافی مانگے، اللہ سے حسن خاتمہ مانگے، امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی فیملی، فرینڈز، اپنے سول سسٹر سب کو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ جو جو مانگ سکتی ہیں آپ مانگ لیں۔
یہ راتیں ہی مانگنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں، جنت الفردوس مانگ لیں، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگ لیں، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی احکام پر سمینا و اطاعنا کرنا مانگ لیں، اپنے لیے نیکیاں کرنا آسان کرنا مانگ لیں، اور گناہوں سے اس طرح سے دوری کہ جیسے 100 فٹ کی دوری ہو، اس طرح سے گناہوں سے دوری مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے ہر وہ دعا مانگے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ مانگنا چاہتی ہیں وہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام اعمال قبول فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، بے شک جس سے وہ راضی ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین، اللہم ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔